الرحمن الرحیم۔ میں ایک اور ویلاگ کے ساتھ میں نے پرومس کیا تھا، ایک دن شارٹ دیا تھا میں نے 1-2 دن پہلے، تو اس میں کہا تھا کہ میں انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN پہ ایک ویلاگ کروں گا کہ یہ آپس میں کیا کھیل کھیل رہے ہیں آپس میں۔ تو دوستو، اگر میں کوئی اور ویڈیو ڈالوں کسی اور یا جو لوگ ڈال رہے ہیں تو ان کو بڑے ویوز ملتے ہیں، بہت کچھ ملتا ہے، بڑے لوگ دیکھتے ہیں، تو میں پاکستان کی بات کرتا ہوں، پاکستان کے عوام کی بات کرتا ہوں۔ تو کیا اچھے کام کو نہیں سراہنا چاہیے، حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے؟ تو آپ اگر شیئر کرتے ہیں یا سبسکرائب کرتے ہیں یا اس کو لائک کرتے ہیں، میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی اچھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کو ہی اگر وہ چلا جائے اچھا میسج ہے تو میرے خیال میں یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے۔ بہرحال آپ سبسکرائب کریں نہ کریں، ہم نیکی کا کام سمجھ کر اس کو کرتے رہیں گے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ تو میں بات کرنا چاہ رہا تھا جی، پاکستان پیپلز پارٹی PMLN یہ آپس میں کیا کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک دور تھا کہ جب پاکستان میں PMLN کا مقابلہ پیپلز پارٹی سے ہوا کرتا تھا، کبھی 10,000 سے کسی سیٹ سے وہ جیت جایا کرتے تھے، بلکہ ایک دور تو ایسا بھی میں نے دیکھا ہے کہ ضلع شیخوپورہ کی 5 سیٹیں ہوتی تھی، اس وقت ننکانہ صاحب کا ضلع ڈسٹرکٹ نہیں ہوتا تھا، تو 5 کی 5 آپ دیکھ لیں جا کے 88 میں 5 تقریباً میرا خیال ہے پیپلز پارٹی جیت جایا کرتی تھی۔ یعنی اتنا اچھا کمپٹیشن ہوتا تھا یہاں پہ کہ سیٹیں اچھی خاصی دوسری جماعتوں کو بھی مل جایا کرتی تھیں، تو پیپلز پارٹی کی اچھی خاصی یہاں پہ تھی۔ پھر میاں صاحب نے بہت اچھی سیاست کی، اچھے طریقے سے کی، اور میں اس کو اس لیے اچھی کہوں گا کہ وہ سیاستدان ہے۔ یقیناً ہر سیاستدان دوسری پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے کام کرتا ہے، وہ اچھے کام کر کے یقیناً ہوتی ہیں، اچھے کام بھی میاں نواز شریف صاحب نے کیے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو انہوں نے اچھے کام کیے ہوں یا اپنے جو ان کا سیاسی طور پہ ان کا مشیر یا اس وقت جو ان کی ورکنگ تھی، اس سے انہوں نے کیا کیا کہ پیپلز پارٹی کو آہستہ 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 کمزور کرنا شروع کر دیا۔ جہاں وہ ان کو شکست، کبھی وہ جیتے تھے کبھی وہ جیتے تھے، پھر کیا ہونا شروع ہوا، پیپلز پارٹی ہارنا شروع ہوئی، کبھی 5,000 سے کبھی 10,000 سے، پھر آہستہ آہستہ لیڈ بڑھتی بڑھتی 20-30، پھر بیچ میں عمران خان صاحب آ گئے اور پیپلز پارٹی پنجاب سے بالکل ختم ہو گئی۔ اب پنجاب سے ختم ہونے کا مطلب کیا ہے، سارے پاکستانی خوب جانتے ہیں کہ بہت ساری سیٹیں سارے صوبوں سے زیادہ پنجاب میں ہیں۔ تو جب پنجاب میں کوئی جماعت کمزور ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دوسری جماعت کا جو کمزور ہے اس کا وزیر اعظم بننا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہی کام PMLN نے کیا ان کے ساتھ، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آئی PMLN کی، آج تک نہیں آئی، کہ ان کو پتہ تھا کہ ان کو ہم نے کمزور کیا، اور آصف علی زرداری بڑا زبردست سیاستدان ہے جناب، وہ تو اپنے دماغ میں رکھ کے بیٹھا ہوا تھا کہ انہوں نے ہمیں کس طریقے سے صاف کیا ہے، اور سندھ میں تو بالکل ہی ختم کر دیا نا PMLN کو اس نے۔ اب آپ دیکھیں سندھ میں امیدوار ہی کوئی نہیں ہوتے ان کے، اگر 2-4 ہوتے بھی ہیں تو کوئی نہیں، سیٹ ہی کوئی نہیں ملتی، اور KPK میں بھی بہت کم رہ گئی ہیں، خان صاحب نے وہاں پہ کر دیا، بلوچستان میں پہلے ہی بہت کم اکا دکا سیٹس باقی ان کی اپنی جماعتوں کی ہوتی ہیں۔ تو یہ PMLN کیوں بھول گئی تھی کہ پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ ایسا کر سکتی ہے؟ آج بھی نہیں مانیں گے یہ ابھی PMLN والے، کیوں کہ اتحادی بنے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کیا کیا، مل کے سندھ سے زیرو کیا، پنجاب سے بھی زیرو کروا رہے ہیں، ان کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ چل کے PMLN کے، اور اب کیا کر رہے ہیں کہ جہاں سے کبھی PML نے سوچا بھی نہیں تھا وہاں سے بھی سیٹیں ہارنا شروع ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ جناب زرداری صاحب آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، آپ زرداری صاحب کو کیا کہتے رہے ہیں، کیا کہہ کے آپ نے پیپلز پارٹی کو ان کو ختم کیا ہے، تو اب آپ اس کو ساتھ جب بٹھائیں گے تو لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ جب پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ نہیں تھی، میں یہ PMLN سے بات کر رہا ہوں کہ جب پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ نہیں تھی تو اس وقت آپ پنجاب میں، آپ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب یہ یسر بزار گیلانی جیتا تو کیا کہا تھا مریم بی بی نے کہا تھا کہ جناب ٹکٹ بکا ہے، پیسہ نہیں لگا، ٹکٹ ہمارا چلا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اتنے مضبوط تھے ماشاءاللہ آپ
تو اب کیا پوزیشن ہو گئی ہے مجھے بتائیں. اور جیسی آپ ابھی جیسی آپ کی پالیسیاں ہیں اگر ایسی ہی رہیں تو بہت آگے جہاں آپ کی بہت اچھی اکثریت تھی وہاں سے بھی آپ سیٹیں لوز کریں گے. کیا آپ مجھے یہ نہیں سمجھاتی, آپ نے یقیناً کیا ہوگا کہ جس کا جی چاہتا ہے ٹی وی پہ آ جاتا ہے اور نمائندگی کرنا شروع کر دیتا ہے پی ایم ایل این کی. کیا آپ نے کوئی ٹیم نہیں بنائی ہوئی جو میڈیا پہ جائے گی, جس کو آپ بریف نہیں کرتے؟ کیا ایسا کوئی نہیں آپ نے بنائے ہوئے کہ یہ لوگ فنانس کو دیکھیں گے, یہ میڈیا کو دیکھیں گے, یہ اپنا جو پارلیمانی معاملات ہیں وہ دیکھیں گے؟ ساری میرا خیال ہے کہ جتنی جماعتیں ہیں انہوں نے تو اپنے اپنے یہ بنائے ہوئے ہیں. تو کیا آپ نے نہیں بنائے کہ جس کا جی چاہتا ہے وہ آ جاتا ہے اور بولنا شروع کر دیتا ہے, اور آپ پتہ نہیں آپ کے مشیر کون ہے کہ جو آپ کو اس طرف لے کے نہیں آ رہے کہ ہمارا ووٹ بینک کمزور ہو رہا ہے. کیوں آپ کو تو ایک وہ سیٹ جانے پہ ہی بیٹھ کے سوچنا چاہیے تھا کہ کہاں کمزوری رہ گئی کہ ہمارا ووٹ بینک خراب ہو رہا ہے. اب سیٹیں جائے جا رہی ہیں اور آپ بیٹھ کے سوچ نہیں رہے, بلکہ اسی ٹریک پہ ابھی تک چل رہے ہیں کہ جو ٹریک آپ کے خلاف جا رہا ہے. تو ابھی بھی وقت ہے, 5-6 ماہ ہیں الیکشن میں, آج بھی اپنی پالیسیاں ٹھیک کریں. پیپلز پارٹی کو ہی میں پوچھتا ہوں کہ آپ جن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, زرداری صاحب اور بلاول سے پوچھتا ہوں میں, کدھر گئی تھی آپ کے ووٹ؟ کیا کیا نہیں ہوا آپ کے ساتھ؟ تو آپ نے وہ بدلہ تو لے لیا ان سے بڑے اچھے طریقے سے. میں اس لیے زرداری صاحب آپ کو یہ مانتا ہوں کہ واقعی آپ نے پی ایم ایل این سے بڑا اچھا بدلہ لیا ہے اور آج تک ان کی سپورٹ بھی کر رہے ہیں. لیکن ان کو اس طریقے سے پالیسیاں دی جا رہی ہیں کہ عوام میں ان کا ووٹ کوئی نہ رہے. ان کی سوچ تو یہ ہے کہ اب مقابلہ, انہوں نے تو بلکہ ایک سیمپل بھی دے دیا آپ کو وہ گیلانی والی سیٹ پہ جہاں پہ یہ شاہ محمود قریشی کا بیٹا تھا, بیٹی تھی سوری. تو انہوں نے بتا دیا کہ آنے والا وقت پھر وہی آ رہا ہے جب پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی میں مقابلہ ہوگا. تو آپ کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی. تو آپ اپنے ساری قوت, اور مجھے تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ جب تک پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں مضبوط نہیں ہوں گی پاکستان بھی مضبوط نہیں ہوگا. کیونکہ ابھی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ 7 ماہ سے خان صاحب ہمیں کچھ کرنے ہی نہیں دے رہے. ایک جماعت ہے وہ, صرف ایک جماعت, تو آپ کو کچھ کرنے نہیں دے رہا. حالانکہ اسمبلی خالی پڑی ہوئی ہے, آپ جو چاہیں وہاں بیٹھ کے منظور کر سکتے ہیں, لیکن پتہ نہیں آپ کو کون نہیں کرنے دے رہا, کون آگے نہیں بڑھنے دے رہا. آپ کچھ نہ کچھ تو کر جایا کرتے تھے, تو اب کیوں نہیں کر رہے؟ خدا کے لیے پاکستان کی طرف دیکھیے اور ایک دوسرے کو لیڈ کیجئے اور اس کو کر دیجئے پیچھے. جو بھی پاکستان کے خلاف ہے اس کے خلاف سب ہو جائیں, میں کہہ رہا ہوں, کیونکہ پاکستان سے آگے کچھ نہیں ہے. جو پاکستان کے خلاف ہے پورا پاکستان کے عوام اس کے خلاف ہے. تو پاکستان کے لیے سوچئے اور پاکستان کے لیے کام کیجئے, انشاءاللہ ووٹ بینک بڑھے گا. بہت شکریہ, السلام علیکم.